بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے پروگرام 7واں دن۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید صافی۔ آج ہمارے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں ایک شعر، ان کی ایک تخلیق وہ پڑھوں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آج ہم نے کس ہستی کو زحمت دی ہے۔ مستورات کو مشکل میں جب پاتے ہیں، عاشق 1122 بنتے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ بہت نوازش جناب، بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، اس سیگمنٹ میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور نو ڈاؤٹ ان کو ہم زحمت دیں گے، ان سے ہماری فرمائشیں ہوں گی، ان کی جو مزے مزے کی شاعری ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کے ممتاز مزاح نگار ہے اور نثر بھی، طنز بھی لکھتے ہیں، مزاح نگاری بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی بہت مقبول شخصیت ہے۔ ان کی جو شاعری ہے اور ان کے جو فن پارے ہوتے ہیں ان سے ہم سب محظوظ ہوتے ہیں، تو ان سے ہماری گفتگو ہوگی، اس لیے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، آپ کے شاعری پہ تو بعد میں آئیں گے، کچھ اپنے بارے میں آپ بتائیے گا۔ جو آپ کے نام کے ساتھ یہ ڈاکٹر کا جو لاحقہ لگا ہوا ہے، تو یہ جو میڈیکل کے ڈاکٹرز ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے ایجوکیشن کے سائٹ پہ، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ مدرس بھی ہیں، آپ پڑھاتی بھی ہیں، تو تھوڑا سا دیکھنے والا آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ صافی صاحب۔ میں سب سے پہلے آکسیجن چینل کا، آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت سیٹ اپ میں مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں اس کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ جو میں کوئی HEC نے جب یہاں اسکالرشپ کا اعلان کیا 2004 میں فار دا فرسٹ ٹائم، تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے وہ اسکالرشپ ون کیا اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ تو دیٹس وائی کہ PhD ڈاکٹر؟ جی میں PhD ڈاکٹر ہوں۔ ویسے ایک حیران کن بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ میں نے کہیں ایک نصرانچے میں بھی لکھا ہے کہ ہم جو میل جب PhD کرتے ہیں تو ہم تو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں، لیکن یہ جو فیمیل PhD کرتے ہیں یہ لیڈی ڈاکٹر کیوں نہیں لکھتے؟ یہ لیڈی ڈاکٹر اصولاً انہیں لیڈی ڈاکٹر تو لکھنا چاہیے، جس طرح میڈیکل ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ صرف ڈاکٹر رکھتے ہیں۔ تو باقی میرا تعلق میاں والی سے ہے اور روزگار کے سلسلے میں یہاں اسلام آباد میں 98 سے آنورڈ ادھر موجود ہوں، اور ایک سرکاری ملازم، ایک اسکول پرنسپل۔ یہ میرا چھوٹا سا۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ سے اکثر یہ سوال تو ہوتا ہوگا، طنز نگاری جو ہے یا مزاح نگاری جو ہے، بظاہر تو سننے والے شاید اس کو ایک آسان کام سمجھتے ہیں، لیکن ہم بھی جانتے ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ اس مشکل کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے۔ شاعری تو ویسے بھی ایک مشکل سبجیکٹ ہے، اور اس میں پھر طنز نگاری اور مزاح نگاری جو ہے اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اس شعبے کو چننا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے، یہ جو شاعری ہے یہ انسان کا کوشش والا کام نہیں ہے۔ بندہ یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک عام سی خداداد چیز ہے۔ یہ خداداد چیز ہے۔ جیسے آپ کی اچھی آواز، جیسے ماشاءاللہ آپ جیسا حسین و جمیل آدمی، یہ جو خوبصورتی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو شاعری بھی اسی طرح کے کہ اللہ کی طرف سے یہ خدا داد، یعنی یہ سوری آپ کی بات یہاں پہ کٹ رہی، ایسا نہیں ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے تو میں نے شاعر بننا ہے، تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ بالکل، آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں داخلہ لے کر آپ شاعر نہیں بن سکتے۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے یہ جو آپ نے سوال کیا مزاح کو، جی، تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو بندہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جو مزاحیہ شاعر کے بارے میں تو میں یہ ذرا زیادہ شدت سے کہوں گا کہ یا تو بندہ مزاحیہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مزاح کا تعلق آپ کے مزاج سے ہے، آپ کی جو نیچرل ٹینڈنسی ہے ہنسنے ہنسانے والی، وہ جو ایک طبیعت کے اندر جو شرارت یا وہ قدرتی جو شریر عنصر اللہ نے آپ کو ودیت کر دیا ہے، اور چیزوں کو دیکھنے کا ایک شریر زاویہ آپ کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، تو میرے خیال ہے وہ چیزیں مل کر جو ہے
وہ انسان کو مزاحیہ شاعری یا مزاح نگاری کی طرف لاتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے شعر کہنے کی، جی جی سر شعر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ شعر کہنا کون سی کمال کی بات ہے؟ میں نے کہا حضور آپ علامہ اقبال کا کوئی ایک مشہور شعر لے لیں، میرے سامنے 50 بندے کھڑے کریں اور انہیں کہیں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر اسی طرح پڑھیں جیسے علامہ نے لکھا ہے، تو 50 میں سے کوئی شعر پڑھنے والا آپ کو شاید ہی ملے، 5-10 لوگ ملیں، 20 لوگ ملیں، 50 کے 50 شعر لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر جو شعر تخلیق کرتا ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ یہ اس کی کوئی عطا ہوتی ہے، اور پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سنجیدہ شاعری کہتے ہیں، جی جی اور مزاح کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دوہری سنجیدہ شاعری، یعنی مزاح جو ہے مذاق نہیں ہے، اس کی وجہ ایک ثبوت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت سنجیدہ شاعری کو لکھنے والے شعراء کی تعداد آپ گنے آپ کو کتنے نظر آئیں گے؟ آپ ذرا مزاح پہ نظر دوڑائیں، مزاح لکھنے والے کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں؟ تو اس کا مطلب ہے یہ کام کوئی دیکھنے میں بڑا آسان ہے، لیکن دراصل یہ آپ کا خون جگر مانگتا ہے، اور آپ ہنسی کے نام پر جو آپ رونے والی باتیں کرتے ہیں تو یہ اس جیسا کوئی مشکل کام ہے جو کہ اللہ کی خاص عطا سے بندے کو ملتا ہے۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے لا علم جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح جانیں گے طنز اور مزاح یا طنز اور مذاق میں ہم فرق کس طرح کریں گے کہ یہ اب مزاح ہے اور یہ مذاق ہے؟ یہ درست بڑا اچھا سوال ہے، یعنی مذاق کہہ لیں یا پھکڑ پن کہہ لیں یا ایک خالص مزاح کہہ لیں، دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا کا جو ادب پارہ ہے وہ شائستگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اظہار میں شائستہ نہیں، یعنی ادب میں ادب لازمی ہے، آف کورس ادب وہ نام ہی ادب ہے، تو اس میں بامسمہ ہونا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی فن پارہ اس شائستگی کی جو سطح ہے اس کو کراس کر جاتا ہے تو وہ پھکڑ پن ہے، وہ مذاق ہے، وہ بھونڈا پن ہے، نہ وہ اس کو ادب کہتے ہیں، نہ اس کو تہذیب کہتے ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو رواج دینا چاہیے۔ آپ کے میڈیا پر بھی یہ واجب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں فرق رکھے کہ بھئی آپ جو چیزیں میڈیا کے چینل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں آیا پھکڑ پن تو نہیں پھیلا رہے؟ زیادہ تر بدقسمتی ہے یہی ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں بسات ادب ان سے گزارش کروں گا کہ اس قوم کی اگر کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو پھکڑ پن صرف مزاح میں نہیں ہے، پھکڑ پن بہت سارے شعبوں کے اندر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، نثر میں ہے، ہماری معاشرتی رویوں میں ہے، پورے ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ مجھ سمیت اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم اس پھکڑ پن سے نکل آئیں اور اس قوم کو درست رستہ دکھا سکیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب جو آپ کی بات کو جتنا میں سمجھ پایا ہوں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری معاشرتی ناہمواریہ ہے اس کو شگفتہ انداز میں بیان کرنا ہی مزاح ہے۔ بلا شبہ دیکھیں اصل میں مزاح ہے کیا؟ آپ کے معاشرے کے اندر ہر جگہ پر ناہمواری، سوسائٹی کی بہت ساری ڈارک سائیڈز ہیں، کئی ایسے پہلو ہیں کہ جو معاشرے کے لیے پسندیدہ نہیں ہیں۔ اب ان کا اظہار اگر ایک سلیقے کے ساتھ کر دیا جائے، مقصد کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی حد تک، کسی کی توہین، خدا نخواستہ کسی کی بے عزتی، یہ جو ہے نا مزاح نگار کا منصب نہیں ہے۔ یعنی غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں کی نشاندہی مزاح میں ضرور ہو لیکن کسی کی تحقیر نہ ہو، تضحیک نہ ہو۔ بے شک، بلا شبہ اسی کا نام مزاح ہے، اور اگر اس میں وہ تضحیک شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو میں پھکڑ پن سمجھتا ہوں، وہ نامناسب وہ ہوتا ہے۔ نامناسب۔ ڈاکٹر صاحب شاعری کا آغاز کب کیا، اور آغاز ہی میں آپ کی طب آزمائش جو ہے مزاح نگاری سے ہی ہوا کہ نہیں؟ آپ نے سنجیدہ شاعری جس کو کہتے ہیں اس میں بھی آپ نے اپنا جو ہے کمال دکھایا ہے۔ صافی بھائی ہوا یوں کہ جب میں نے آغاز کیا، جب میں کالج میں گیا غالباً فرسٹ ایئر میں، تو ہلکی پھلکی تک بندی جو ہے وہ میں کرنے لگا۔ اچھا، شعر کا جو ذوق ہے وہ اندر سے کہیں بہت شدت کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ کچھ میرے شاید اپنے ذاتی حالات بھی اس وقت کے ایسے تھے کہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سینسٹیو کر دیا۔ میرے والد صاحب جب میں 9th میں تھا تو وہ فوت ہو گئے، تو وہ ان نامساعد حالات کی چکی میں پس کر تو شاید طبیعت میں حساسیت جو ہے وہ زیادہ آ گئی،
تو ابتدا میں نے سنجیدہ شاعری سے کی. خیر ابھی بھی میں سنجیدہ شاعری کر رہا ہوں, لیکن اب ویسی شدت کے ساتھ یا اتنی فریکوینسی کے ساتھ میں نہیں کرتا. اب میرا فوکس جو ہے وہ مزاح کی طرف آ گیا, لیکن میری شعری تربیت جو ہے ساری کی ساری وہ اسی سنجیدہ شاعری نے کی. سنجیدہ شاعری سے آپ نے آغاز کیا. یہ جو آپ کا مین جو سبجیکٹ ہے یا جس سبجیکٹ پہ آپ زیادہ آپ خدمت کر رہے ہیں اس وقت ادب کی, اس پہ تو ضرور بات کریں گے. آپ نے ایک جانب اشارہ کیا کہ جب آپ کے والد صاحب کی رحلت ہوئی اور حالات آپ کے لیے نامساعد ہوئے تو تب آپ نے شاعری کا آغاز کیا. عمومی تاثر ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ نامساعد حالات میں اور جو ایک ناہمواری کی ایک کیفیت میں اس میں بہتر تخلیق کا وہ متحمل ہوتا ہے, اور عموماً جو بڑے شعراء ہوتے ہیں ان کی جو ارد گرد کے حالات ہیں وہ نامساعد ہوتے ہیں. آپ اس تھیوری سے اتفاق کرتے ہیں کہ شاعر کے لیے ارد گرد کے حالات اور اس کی اپنی ذاتی زندگی وہ علائم سے اور مصائب سے بھرپور ہونی چاہیے؟ بہت ضروری تو نہیں, لیکن یہ بہت غیر ضروری بھی نہیں میں سمجھتا ہوں. اصل میں میرا خیال یہ ہے, جو میرا زندگی کا تجربہ ہے, میں نے جتنا کچھ دکھوں اور مصائب سے سیکھا ہے, خوشی اور مسکراہٹ سے اتنا نہیں سیکھا. انسان کو سیکھنے کے لیے آپ کو میرا خیال ہے دوسرے اینڈ پر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, جہاں سے آپ کو یہ ہنسی اور خوشی والی زندگی بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. یعنی قدرت نے جو درد کا ایک عنصر ہماری زندگیوں میں ڈالا ہے اس سے حاصل بھی بہت کیا جا سکتا ہے. بلا شبہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا اور مسکرانے کی صلاحیت دی ہے, تو آنکھوں کو رونے کا سلیقہ بھی عطا کیا, اور یہی رونا اللہ کے قریب کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رونا ہے, یہ جو دکھ ہے, یہ جو غم ہے, یہ ہماری میراث ہے, اور اس پر ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے. اور وہ خوش نصیب ہے. مہدی حسن نے بھی ایک گانے میں کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب وہ غم بھی جسے ملا نہیں. یہ واقعی اس کے اندر کوئی بڑی معنویت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اسی موضوع سے آپ نے کہیں پہ غالباً لکھا تھا یا میں نے آپ کو سنا تھا, آپ مخالفت کر رہے تھے, یعنی اس کی تردید کر رہے تھے کہ شاعر کے لیے دنیا سے بے بہرا ہونا اور دنیا سے کٹ کے رہنا اور ایک جنونی کیفیت میں رہنا یا ایک مجنون بننا وہ ضروری نہیں ہے. شاعر کو بھی ضرور اپنی تخلیقی سفر کو جاری رکھنا چاہیے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جیسے عام انسانوں کی طرح وہ اپنی زندگی کو جیے, اپنے گرد و پیش میں رہے, اپنے غم روزگار کا بھی اس کو کچھ نہ کچھ اس کا بھی پاس ہو. یہ جو آپ بات کرتے ہیں عموماً تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اس دنیا سے جب کھٹ جائیں یا ایک سائٹ پہ ہو جائے تو بہتر تخلیق کار بنتا ہے. اس کی آپ وضاحت چاہیں گے آپ سے؟ میں بھی کہ اگر دنیا سے کٹ کر وہ بہتر تخلیق کاری کر بھی سکتے ہیں, ایسی مثالیں بہت ریئر ہیں, لیکن کم از کم ہمارے موجودہ زمانے سے لگا نہیں کھاتی. وجہ یہ ہے سر کہ اب اگر میں بطور شاعر یہاں آپ نے مجھے بلایا ہے, تو اب جہاں تک میری اب شخصیت کے وقار کا تعلق ہے, تو میں یہاں پر شعر و سخن کی آبرو کی ایک علامت بن کے یہاں بیٹھا ہوں. میں اگر کوئی ایسی حرکت کروں گا تو میں تو چلو خراب ہوں گا ہی صحیح, تو کیا خیال ہے شعر و ادب پر بھی تو فرق آئے گا نا. تو لہٰذا شاعر کو چاہیے کہ وہ سوسائٹی میں جس حیثیت میں بھی رہے, وہ اس چیز کا جو پریشر ہے یا اخلاقی دباؤ اپنے اوپر ضرور محسوس کرے کہ آپ شعر و ادب کے بھی نمائندے ہیں, آپ ایک تہذیب کے نمائندے ہیں. آپ کی کوئی ایسی بات جو شایان شان آپ کے نہ ہو وہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی, شعر و سخن کی دنیا کو بھی اس سے نقصان. یعنی جو وقار ہے انسان کی اپنی خودی ہے اس کا ضرور عام انسانوں کی طرح شعر اور دبا کو زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. بلا شبہ, کیونکہ ہم شاعر ہیں, شاعر کا تعلق شعر سے ہے اور شعر کا تعلق شعور سے ہے. ہم جو دوسروں کو شعور دینے والے ہیں, تو کیا ہمیں پھر شعور میں آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے باقی سب لوگوں کے لیے؟ ہمیں اپنی حرکات و سکنات ایسی ضرور رکھنی چاہیے کہ جن کو ہم شعور دے رہے ہیں وہ ہماری شخصیت کے اس پہلو سے بھی متاثر ہوں تاکہ ہماری بات میں زیادہ وزن پیدا ہو. اس پہ ڈاکٹر صاحب ایک سنجیدہ جو ایک مسئلہ ہے ہمارے گرد و پیش کہ قلم کار یا قلم کے جو مزدور ہوتے ہیں, چاہے وہ شاعر ہو, چاہے ادیب ہو, چاہے لکھاری ہو, صحافی ہو, جو بھی قلم سے وابستہ لوگ ہو, اس
قلم کی یہاں پہ ایک تو حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا، دوسرا اس کا جو ہے معاوضہ جو ایک انسان کی زندگی کے لیے جو ایک ضروری چیز ہے، مزدوری صحیح معنوں میں نہیں مل پاتی، تو اس وجہ سے بھی شاید ایک جو ایک سوچ ہے یا ایک جو ہمارے گرد و پیش میں جو ایک عنصر اس نے جو سر اٹھایا ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جو یہ شاعری ہے یا ادب کا کوئی بھی صنف ہے، یہ بات تو درست ہے کہ یہ ایک نارمل بندے کا کام نہیں ہے۔ نارمل بندہ تو چاہتے ہیں میں آرام سے کھاؤں پیوں اٹھوں بیٹھوں، میں جناب کوئی ٹینشن نہ لوں، میں جناب کسی کے غم کے بارے میں نہ سوچوں، کسی دوسرے کے غم میں خود کو ہلکان نہ کروں۔ نارمل بندہ تو یہ سوچتا ہے، لیکن ایک ادیب کا یہ منصب نہیں ہے۔ اس نے دوسروں کے دکھ کو بھی اپنا ذاتی دکھ سمجھنا ہے، تو اس کی جو دل کی دنیا ہے وہ ایک نارمل بندے سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو کہہ سکتے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک اب نارمل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملیں یا ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے ملیں۔ وہ رویہ، وہ مزاج آپ کا یقیناً اس جیسا ہونا چاہیے۔ بہت خوب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری یہ گفتگو بہت ہی سنجیدہ ہو گئی۔ جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں بلایا ہے تو یقیناً وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت، اور جب بریک سے دوبارہ ہم آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے جو ان کی جو شناخت ہے، یعنی مزاح نگاری اور طنز نگاری جو ہے، اس حوالے سے ہم بات چیت بھی کریں گے، ان کا کلام بھی سنیں گے۔ اس وقت پروگرام میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب، بات چیت تو ہوتی رہے گی، گپ شپ بھی اسی طرح جاری رہے گی، لیکن ہمارے دیکھنے والے منتظر ہیں، کچھ جو آپ کے شعراء آفاق، آپ کی تخلیقات ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس میں سے ہم آغاز کریں، اور جو میری اپنی ذاتی طور پر جو پسندیدہ ہے فیک آئی ڈی کا، جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت سپر ہٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس سے آغاز کریں۔ درست، نوازش ہو۔ درست، بہت شکریہ جناب۔ یہ ایک مسلسل غزل کے کچھ اشعار ہیں، کچھ لوگوں نے فیس بک آئی ڈیز، فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، جی، بلکہ عبادت سمجھ کر لگی ہوئی ہیں، تو اس سوشل ایول کے خلاف ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو ہمارے دوست ہیں، اس میں سے بھی کچھ ایسے نابغے موجود ہو۔ جی، عام طور پر جتنے نوجوان ہیں ان کی ایک سے زیادہ زنانہ آئی ڈیز جی جی، تو خیر، تو یہ ایک سوشل ایول ہے، ہم تو کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، بلکہ سوشل ایول کے جی بالکل حوالے سے میں یہ کچھ شعر ہیں کہ فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا، ٹھیک، فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا، وہ جو الہڑ سی بڑی شوخ سی مٹیار تھی میں تھا۔ واہ واہ۔ اور تم کو یہ جان کے ممکن ہے پریشانی سی بھی ہو، تم کو یہ جان کر ممکن ہے پریشانی سی بھی ہو، وہ جو معقول سے رشتے کی طلبگار تھی میں تھا۔ واہ واہ واہ۔ اور کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے۔ اچھا، کورٹ میرج کے بھی فضائل ہوتے ہیں۔ جی جی، کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے، گھر سے جو بھاگ کے جانے پہ بھی تیار تھی میں تھا۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ گھر سے جو بھاگ کے جانے پہ بھی تیار تھی میں تھا، اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے۔ اچھا، اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے، اپنے شوہر کے وطیرے سے جو بیزار تھی میں تھا، اور وہ جو آمادہ امداد تھے ہر وقت وہ تم تھے۔ پیسے بھی چلتے ہیں۔ جی جی جی، وہ جو آمادہ امداد تھے ہر وقت وہ تم تھے، جس کو پیسوں کی ضرورت تھی جو نادار تھی میں تھا۔
یہ تھی جناب وہ واہ واہ کیا خوب ڈاکٹر صاحب آپ نے جو واقعی آپ نے جس شگفتہ انداز میں ہماری سوسائٹی کی اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے جو ٹیکنالوجی سے واقف ہے ان کی جو دو رنگی ہے اس نے بڑے شگفتہ انداز سے آپ نے اس کو اشکارا کیا ہے. تو غالباً جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ مزاح نگاری جو ہے ہمیں مزہ بھی اس سے آیا, ہم اس سے محظوظ بھی ہوئے, اور آپ نے ایک بڑے معاشرتی برائی کو جو ہے ظاہر ہے کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو فریب دینا ایک بری بات ہوتی ہے. غالباً جو ہم بات کر رہے تھے آپ اسی انداز اصل میں تقریباً 2011 سے نا فیس بک پر آیا. اس سے پہلے میں اپنی ڈاکٹریٹ کی اسٹڈی میں بزی تھا تو اس میڈیا سے میں دور تھا. تو میں نے جو ہی میں اس فیس بک کو میں نے جوائن کیا نا 2011 میں, تو شاید اس سے پہلے ہی کوئی 2-4 سال پہلے ہی فیس بک آئی تھی, تو مجھے یہ چیز بڑی کلک کر گئی اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ بڑے بڑے سیریس نام. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فیک آئی ڈیز بنانے کے لیے نہ تو کوئی عمر کی پابندی ہے, نہ کوئی جنس کی پابندی ہے, نہ کوئی تعلیم, مطلب بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کی فیک آئی ڈیز, جناب مردوں نے زنانہ آئی ڈیز بنا رکھی ہیں, زنانیوں نے مردانہ آئی ڈیز بنا رکھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. میں جو ایک ذاتی طور پہ ایک بہت ہی بارش اور بہت ہی معزز شخصیت اور ہماری بہت ہی سینئر اور بہت ہی قابل احترام شخصیت, انہوں نے عذرائے مذاق اور اس کے لیے ایک آئی ڈی بنائی ہے اور اس کا نام اس نے رات کی رانی تخلیق کیا. تو وہ اس پہ ہزاروں اس کے فالوور ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. کچھ شعراء اور کچھ جو روایتی قلمکار ہوتے ہیں ہمارے ہاں, ان کو سوشل میڈیا سے بسا اوقات شکایتی رہتی ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں کتاب سے دور کیا, سوشل میڈیا نے جو ہے ہماری جو معاشرتی جو ایک سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرب کیا. آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ سالوں سے فیس بک پہ, اور ہمیں بھی جو آپ کا پہلا تعارف آپ سے ہوا تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ سے تعارف کا ہمیں اس سے شرف حاصل ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں, میں نے تو آپ کو کہیں پہ آپ کا لکھا ہوا یا آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے مبلغ سوشل میڈیا کے حق میں ہوتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتے ہیں. جو میں نے تمہید باندھی, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی سوشل میڈیا نے ہمارے ادب کو بے ادب کیا کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ جیسے تخلیقکاروں کی مددگار ہیں؟ سر کوئی بھی میڈیا ہے نا, میڈیا تو برا نہیں ہے, میڈیا کو برا کہنے والا برا ہے معذرت کے ساتھ. وجہ یہ ہے بھئی آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں بجلی ہے تو بجلی کا استعمال کیا ہے کہ آپ محفوظ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, یا بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ چھو کر آپ کر سکتے ہیں. نقصان دہ ہے پھر تو یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جیسے فیس بک ہے, خاص طور پر میں حیران ہوتا ہوں لوگ فیس بک جیسی مفید میڈیا کے خلاف باتیں کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا جو کچھ میں نے ادب کے بارے میں اس وقت سیکھا ہے نا, اس وقت تک جتنا میرا نالج ہے, میں 50% نالج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فیس بک سے ملا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پر اچھے آرٹیکل اور اچھے ادیب, اچھے شاعر, اچھے افسانہ نگار آپ کو مل جاتے ہیں. تو آپ کا جو لرننگ آنکھ ہونی چاہیے, لرننگ برین ہونا چاہیے, لرننگ باڈی ہونا چاہیے. کوئی میڈیا دنیا کا آپ کو برا نہیں لگے. یعنی یہ ہم پہ ہے کہ ہم رات کی رانی کو فالو کریں کہ ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب جیسے جینون لوگوں کو کریں. یہ ہمارے جیب میں موبائل فون ہے یا جو لیپ ٹاپ میں ہے یا ڈیسک ٹاپ پہ ہیں, یہ ہم پہ ہیں. ہم پہ سر, میں نے جب اپنی ڈاکٹریٹ کا میرا ڈیفینس تھا تو میں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے ڈیفینس کی پریپریشن کی, بہت ساری میں نے پریپریشن کی آن یوٹیوب. میں یوٹیوب پہ امریکن پروفیسر, آسٹریلین پروفیسر, نیوزی لینڈ پروفیسر اور سکینڈینیوین کنٹریز کے پروفیسر کی وہ ویڈیوز دیکھتا تھا جو میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھی, اینڈ آئی لرنڈ اے لاٹ. تو میں اسی ٹائم میں کوئی ایسی فضول سی مووی بھی دیکھ سکتا ہوں, اور میں اسی ٹائم میں کوئی ایک اچھا سا جو ایجوکیٹو لیکچر بھی لے سکتا ہوں. تو یہ تو میرے اوپر ہے نا, تو برا پھر میں ہوا یا میڈیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب آپ مزید اس میں بہتر رہنمائی کر سکیں گے, جس میں آپ کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس میں آپ جیسے جو تخلیق کار ہے, آپ تو ماشاءاللہ صاحب کتاب ہے, آپ نے تو کتاب بھی لکھی ہے. کچھ شعراء اور ادیب ایسے ہوتے ہیں جو کتاب لکھنے کے اگر قابل بھی ہو جائے تو پھر پبلشر اور ناشر اور ان لوگوں کے اس میں آ جاتے ہیں, ان کے اپنے میرٹ کے اپنے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ
آپ کو وہ چونچلے جو ہے اس سے بھی جو آپ جیسے تخلیق کاروں کو نجات ملی ہے. درست. یعنی آپ اپنے جو فن پارہ ہے اس کے خود آتھر ہیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ لکھیں, اس کو ڈسیمینیٹ کریں, اور آپ کی جو ورتھ ہے وہ آپ کو بتا, اور میرٹ پہ اس کا ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اس نے 1 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے, لائک اور اس کو یا ڈس لائک کرنا ہے, یا اس پہ کوئی ایک ویو بھی نہیں آنا. آف کورس اس میں بھی چلیں یہ ہم تھوڑا سا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو فیس بک پر کمنٹس ہیں تو اس کے اندر کوئی دوستی, کوئی لین دین, وہ چیزیں بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہوں گی, لیکن جو میں سمجھتا ہوں یہ تو روایتی مشاعروں میں اور ادبی محافل میں ہوتی ہیں. بالکل ہر جگہ پہ, اگر باقی جگہ پہ کوئی خرابیاں ہیں تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ فیس بک میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ جب طے کریں گے نا کہ خرابی کا ذمہ دار کون ہے تو وہ فیس بک نہیں ہوگی, وہ میں ہوں گا جو اس خرابی کا ذمہ دار. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ سے مزید فرمائش ہم کرنا چاہیں گے. جو آپ نے ایک بہت ہی آپ کے جو سوشل میڈیا پہ ایک بہت مقبول سیگمنٹ ہے ہاذا, جی, عربی کا, جو اور ویسی بھی آج کل ہماری جو حکمران ہے ان کی عربوں کی زیادہ ضرورت بھی ہے, اور ان کو عربی بولنی بھی پڑ رہی ہے اور سیکھنی بھی پڑ رہی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کا تھوڑا سا تذکرہ دوبارہ ہم اس کو ریفریش کریں جو آپ کا شعراء پاک. بہت شکریہ. میں جب جس زمانے میں 6th 7th 8th پڑھتا تھا تو وہاں پر 3 سبجیکٹ ہوتے تھے آپشنل, ان میں سے ایک لینا ہوتا تھا, عربی, فارسی اور ڈرائنگ. تو اللہ تعالیٰ میرے والد مرحوم کو کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے عربی جو ہے وہ کہا کہ آپ اتفاقاً میں نے بھی جو پرائمری اور پھر مڈل تک ہماری اسکول میں بھی سرکاری اسکولوں سے پڑھا ہوں, تو وہاں پہ میں نے بھی عربی زبان جو تھی اس کا انتخاب کیا تھا. مطلب ہے کہ دلچسپی وہ تھی. تو یہ ردیف بھی اسی جیسی ہے, یہ میں آپ کو غزل سنا دیتا ہوں. ارشاد. کہ کر دیا کیس نے لیلا سے تقاضا ہاذا, کر دیا کیس نے لیلا سے تقاضا ہاذا, نام اب کر دو میرے خود ہی پلازا ہاذا, نام اب کر دو میرے خود ہی پلازا ہاذا, خواب میں آ کے چڑیلیں اسے سمجھاتی ہیں. اب یہ دیکھیے گا ڈارک سائڈ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. جی جی. خواب میں آ کے چڑیلیں اسے سمجھاتی ہیں, ایسے ملتے نہیں رخسار پہ غازہ ایسے ملتے نہیں رخسار پہ غازہ ہاذا. اس نے جب پوچھا مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم, اس نے جب پوچھا مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم, تھام کر دل کو میں کہنے لگا ہاذا, تھام کر دل کو میں کہنے لگا ہاذا. اور صاحب خانہ سے کہنے لگا باذوق ڈکیت, صاحب خانہ سے کہنے لگا باذوق ڈکیت, قبل از ڈاکہ غزل دیکھیے تازہ ہاذا. اچھا شاعر تھے صاحب. شاعر ڈاکہ مارنے پہنچ گیا, وہاں پر اس کو یاد ہے کہ ڈاکہ بعد میں پہلے شعر سنے, تازہ غزل. جی, صاحب خانہ سے کہنے لگا باذوق ڈکیت, قبل از ڈاکہ غزل دیکھیے تازہ ہاذا. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے, اہلیہ ڈانٹ کر کہنے لگی مولانا سے, اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے, جیب میں بال مسمات کے مازہ. واہ واہ, مکرر ہو یہ تو کمال کا شعر. ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے, مولانا صاحب پکڑے گئے. جی. اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا بھی دیکھیں اگر بال لیے بھی ہیں تو جیب میں, اب بیوی نے تو تلاشی لینی ہے. اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے, جیب میں بال مسمات کے مازہ ہاذا. اور لفظ فیصل سے بشیرہ کو تھا جذباتی انس, جی, لفظ فیصل سے بشیرہ کو تھا جذباتی انس, رکھ لیا میں نے تخلص بھی لہذا ہاذا. واہ واہ واہ, کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. خواتین حضرات, ڈاکٹر صاحب سے یہ مزے کی گفتگو اور ان کے جو مزے کے اشعار ہے, نظمیں ہے, یہ مزید بھی ان سے سنیں گے. اور انہوں نے ابھی جو اس کلام میں بشیرہ کا ذکر کیا, وہ اس کا راز بھی ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت جا رہے ہیں ایک دوسرے بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب. ڈاکٹر صاحب, جو وقفے سے جانے سے پہلے بشیرہ کا تذکرہ آیا, یہ کیا معمہ ہے؟ بشیرہ جو ہے یہ آپ کے جو کلام میں جگہ بجگہ جا بجا اس کا تذکرہ ہوتا ہے, یہ کردار کیا ہے؟ تخلص ہے, کوئی حقیقی کوئی ایک کردار ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. تو آپ نے حقیقی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں گھی شکر کاش کہ یہ حقیقی ہوتا. اصل میں یہ ایک مجازی کردار ہے. اچھا. اور ویسے کسی فی البدی مشاعرے میں فیس بک پر, جیسے ہمارا ایک بڑا مشہور ادبی فورم ہے انحراف, جی جی, تو اس کے کسی فی البدی فورم پر میں ایسے شعر کہہ رہا تھا, ان کا ہفتہ وار یہ طرحی مشاعرہ ہوتا ہے, تو اس میں نے یہ لفظ استعمال کر دیا. اب پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آیا, مجھے اس کا ایگزیکٹ نہ وہ سینیریو یاد نہیں آ رہا, لیکن بہرحال استعمال ہوا. اب وہ جب لفظ اتنا پسند آیا نا, وہ تو لوگوں نے جناب اس کی تعریف کے پل باندھ دیے, اور انہوں نے مجھ سے فرمائشیں کرنی شروع کر دی کہ جی اس پر اور شعر لکھیں. میں نے جب غور کیا تو مجھے لگا کہ ہاں واقعی. پھر وہ اصل میں بشیرہ جو میرے ذہن میں اس کا ایک کردار کنسیو میں نے کیا ہے, وہ ایک بیسیکلی ایک دیہاتی خاتون ہے, جی جی, جو بہت وزادار ہے, جو شرم و حیا کا بھی پیکر ہے, بے حیا نہیں ہے. وہ محبت کرتی ہے لیکن ایک سلیقے کے ساتھ, اور اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھ کے ہے. وہ بھولی ایک دیہاتی خاتون ہے, اس سے بعض ایسی حرکات ہو جاتی ہیں جو کہ ایک پینڈو خاتون سے ہوتی ہیں, تو اس کے اندر بھی اس کا کھرا پان, اس کی سادگی جھلکتی ہے. دیکھنے والوں کو وہ شاید لطف دیتی ہے, لیکن اس کو خود پتہ نہیں چلتا. ان کی حماقتوں میں بھی شگفتگی ہے اور شائستگی ہے. جی, وہ اس کے رویے کے اندر ایک قسم کا وہ ایک کہنا چاہیے کہ ناہمواری ہے, کہ جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس ناہمواری کو, اس کی ناہمواری کے ذریعے معاشرے کی ناہمواری کو واضح کروں. اور وہ بشیرہ میرے لیے ایک ایسا کردار ہے کہ میں اس کے ساتھ جو بھی چھیڑ خانی کروں, میں اس کا جو بھی مذاق اڑاؤں, وہ میرا برا نہیں چاہتی, وہ مجھ سے محبت کرتی. آپ کے ساتھ آپ کے نثر اور نظم میں وہ ساتھ ساتھ یہ کردار چلتا رہتا ہے. خواتین و حضرات, ڈاکٹر صاحب ترنم سے بھی بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں, تو ہماری خوش قسمتی, اور ڈاکٹر صاحب آپ سے فرمائش کریں گے, اور جو میرے ایک پسندیدہ ہے, وقتاً فوقتاً میں محظوظ ہوتے رہتا ہوں, ہیک, جو آپ ٹیکنالوجی کے کئی الفاظ اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں, جو بہت ہی ایک جدت پسندی کا ایک رجحان جو ہے مجھے ظاہری طور پہ آپ کا یہ جو انداز ہے بہت پسند ہے. تو یہ ہیک کا جو آپ کا ایک ردیف کے ساتھ آپ نے جو تخلیق کیا ہے, اور ترنم کے ساتھ ہو جائے تو نوازش ہوگی. آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں. جی ضرور. اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے, اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے, دل پہ اس کے اٹیک ہو گیا ہے. اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے, دل پہ اس کے اٹیک ہو گیا ہے. پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکڑا, پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکڑا, رفتہ رفتہ بلیک ہو گیا ہے. پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکڑا, رفتہ رفتہ بلیک ہو گیا ہے. اب ایک شادی شدہ لوگوں کی, جی, اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا, اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا, اب وہ اتنا کریک ہو گیا ہے. اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا, اب وہ اتنا کریک ہو گیا ہے. دل میں ٹھونسے ہیں اس قدر مکھڑے,
دل میں ٹھونسے ہیں اس قدر مکھڑے، اس کا انچ انچ پیک ہو گیا ہے۔ اور آخری شعر ارشاد کہ مہجبی دم کرانے آئی تھی، مہجبی دم کرانے آئی تھی، مولوی ڈی ٹریک ہو گیا ہے۔ واہ واہ، مہجبی دم کرانے آئی تھی، مولوی ڈی ٹریک ہو گیا ہے۔ واہ واہ واہ، خواتین حضرات آپ نے دیکھا ترنم کے ساتھ کتنا اچھا کلام، کس شگفتہ انداز میں ڈاکٹر صاحب طنز نگاری کر رہے ہیں، اور ان کا پیش کرنے کا انداز بھی دل لبانے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک جو دوسرا میں آپ سے، جو نئے آنے والے لوگ جو ہیں اسپیشلی مزاح نگاری، آپ جیسے جو مزاح نگار اور طنز نگار ہوتے ہیں، وہ ڈراتی بھی ہیں، بتاتی بھی، اور حقیقت ہی بتاتے، آئینہ جو آپ دکھاتے ہیں ہم جیسے کو، کہ یہ مشکل کام ہے، اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے نئے آنے والوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ آپ کی اپنی نظر میں اگر اس طرح آپ جیسے بہت سارے لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، ہمارے اللہ زندگی دیا نور مسعود صاحب ہے، سرفراز شاہد صاحب ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا ٹپس اگر کوئی ہو؟ جس طرح آپ نے پہلے تو بات ختم کر دی کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے، محنت کرنا چاہے، تو ان کے لیے آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ درست، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو ایک شاعر کا وجود قدرتی طور پر آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہ میں مزاحیہ نئے جو مزاح گو شعراء ہیں ان کے لیے میں یہ ٹپس ایک قسم کا بتا رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ جو شعر گوئی کا قدرتی وصف وہ موجود ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر آپ مزاح کی طرف آ رہے ہیں تو جیسے انور مسعود صاحب ہمارے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ لیجنڈ ہیں، پیر مزاح ہیں، جی ہاں، تو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ مزاح کے لیے مزاج کے اندر مزاح کا ہونا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ ٹانکا نہ لگائیں اپنے اندر مزاح نگاری کا، کہ آپ یہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے مزاح کو کمرشل دیکھ کر اس طرف آ جائیں تو وہ مزاح نگاری نہیں کریں گے، وہ جگت بازی ہو جائے گی، کوئی اور چیز وہ نہ کر وہ جائیں گے، شاعری ہوگی نہ مزاح ہوگا، اس کے علاوہ سب کچھ ہوگا۔ یعنی تو آپ وہ جو مزاج آپ کا وہ مزاح کار والا ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کی آبزرویشن، آپ کا جو پرسنل جو ایٹیچوڈ ہے معاشرے کے ساتھ، یعنی اگر میں ہر وقت چوری کرتا رہتا ہوں تو پھر میں چوری کے خلاف کتنے شعر کہوں گا؟ تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہدی حسن سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ جب گاتے ہیں تو کیا اہتمام کرتے ہیں؟ تو مہدی صاحب نے کہا کہ میں جب گاتا ہوں تو میرے جسم کے جس حصے سے آواز نکلتی ہے، منہ سے، ناک سے، آنکھ سے، کان سے، اور جسم کے ایک ایک مسام سے، مہدی صاحب کہتے ہیں میں ان سب اعضاء کو روزے کی حالت میں لے آتا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ ایک پاکیزہ کام ہے، یہ مقدس کام ہے۔ ٹھیک، اس کو مقدس سمجھ کے جو بندہ کرے تو میرا خیال اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹیکنالوجی کا ذکر کر رہے ہیں، فیس بک کا، یوٹیوب کا، ٹیلی ویژن بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں، جو روایتی مشاعرے ہیں اس کا بھی ہم جو وقتاً فوقتاً ہمیں اس کا جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، یا شاید میں نے غلط نوٹ کیا ہو، آپ رہنمائی یا تصحیح فرما دیجئے گا، جو مرد شعراء ہوتے ہیں وہ تخلیق کے بہت بعض اوقات، میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین شعراء یا ادباء میں بڑا مقام یا بڑے نام نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھیں تو مرد تخلیق کاروں کے مقابلے میں جو خواتین تخلیق کار ہوتی ہیں ان کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے متشاعروں کی۔ یہ آپ اس جو تاثر ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں، اور وجوہات کیا ہیں؟ اس کا میں دو حصوں میں جواب دوں گا۔ پہلی بات تو چلو عمومی تاثر یہی ہے کہ جو شاعرات ہیں
چونکہ وہ ایک نسوانی چہرہ میں معذرت کے ساتھ یہ سوال اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاعری جو ہے سننے سے اس کا کام ہے، دیکھنے سے اس کا بہت محدود واسطہ ہے۔ دیکھنا تو وہ بات ہی نہیں ہے نا، لیکن بہرحال فی زمانہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس میں لوگ شاعری کو دیکھنے سے زیادہ شاعری کو سننے سے زیادہ بعض کا دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ جی، جو متشاعروں کی طرف میرا اشارہ ہے۔ کچھ یہ مرد کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسند کرنے کا قدرتی جذبہ بھی رکھ دیا ہے، وہ بھی یقیناً اس میں رول پلے کرتا ہے۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ جو شعر ہے نا، شعر اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، واہ واہ، وہ مرد کا یا عورت کا شعر نہیں ہوتا، وہ شعر تخلیق کار ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کتنے عرصے تک ایک شاعرہ اپنے خراب شعر کو زندہ رکھے، مصنوعی انداز میں اپنی جو ہے پذیرائی کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھا جاتا، گیس والا غبارہ ہے نا، وہ ہوا میں کتنا اوپر جاتا ہے آخر کار تو نیچے ہی آ جاتا ہے، واپس ہی آ جاتا ہے۔ تو جو اصل شعر ہے، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، کئی ایسی شاعرات ہیں کتنے جاندار اشعار انہوں نے کہے، جھوم جاتا ہے بندہ کیونکہ وہ شعر تھا۔ کئی ایسے مرد، پروین شاکر کی مثال، جو بہت ساری مثالیں ہیں، جی پروین شاکر بھی ہے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ موجودہ زمانے میں اچھی جی بہت ساری موجودہ زمانے میں بہت ساری اچھی شاعرات ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اچھا ادب تخلیق کر رہی ہیں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو مرد شاعر ہے اس کو نسوانی شاعری نہیں کرنی چاہیے، اور جو خاتون ہے اس کو مردانہ شاعری جو ہے وہ، یعنی شاعر کو جنس کا لحاظ رکھنا چاہیے، شاعر کو اپنی لمیٹیشن کے اندر رہ کر جو اس کی اپنی بات لگے۔ مطلب میں نے جیسے جو آپ متشاعرات کی بات کر رہے ہیں، کئی ایسے مشاعروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون کسی کی لکھی ہوئی غزل لے کر آ جاتی ہے تو وہ پھر فوراً ڈیٹیکٹ ہو جاتی، تو وہ چیز اس کے لیے بھی میرے خیال باعث عزت نہیں ہوتی، اور جس نے اس کو لکھ کر دی ہے اس نے تو ویسے ہی ادب کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ جی خواتین حضرات، ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو بھی جاری رکھے، اور ان کے کلام اتنے مزے کے ہیں کہ اس کو بھی سننے کو بہت دیر تک اور بار بار جی چاہتا ہے، لیکن تنگی دامہ وہی جو وقت کی کمی کا جو سامنا ہوتا ہے عموماً ہمیں، وہ اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ بھی ادا کروں گا، لیکن اجازت سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے فرمائش ہماری ہوگی، جو آپ کو گاتے ہوئے بھی سنا ہے، اور آپ جو ہے ایک ترنم کے ساتھ جو آپ کا ہے خدا داد ایک صلاحیت ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی ایک جو اپنی پسندیدہ کوئی غزل، کوئی نظم، مہدی صاحب کا ہو جائے، عطا اللہ صاحب کا ہو جائے، میڈم نور جہاں کا ہو جائے، جس کسی کا بھی ہو، اسی سے ہمارے اس پروگرام اور نشست کا اختتام ہو۔ اچھا چلیں، آپ کی بہت محبت، میرا چونکہ تعلق میاں والی سے ہے، اور ہمارا جو عطا اللہ عیسیٰ خیل، پھر تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہی ہو جائے، میرا پسندیدہ گلوکار، جی جی، تو میں اسی کا ایک گانا جو کہ شاید مجھے پسند بھی بہت زیادہ ہے۔ ارشاد جی۔ سانبھ سانبھ رکھیاں میں تیریاں نشانیاں، سانبھ سانبھ رکھیاں میں تیریاں نشانیاں، گڈیاں پٹولے تے او چٹھیاں پرانیاں، سانبھ سانبھ رکھیاں میں تیریاں نشانیاں، گڈیاں پٹولے تے او چٹھیاں پرانیاں، سانبھ سانبھ رکھیاں میں ریت نال کھیڈنا تے کوٹھے چا بناونے، ریت نال کھیڈنا تے کوٹھے چا بناونے، گڈیاں تے گڈاں دے منگیوے چا کراونے، گڈیاں تے گڈاں دے منگیوے چا کراونے، مٹی آلی ڈولی وچ دیگاں چا پکانیاں، سانبھ سانبھ رکھیاں میں تیریاں نشانیاں، سانبھ سانبھ رکھیاں میں چھلا کوچ کھیڈنا تے چھلا تیں لکامنا، چھلا کوچ کھیڈنا تے
छला तैं लुकावना असां बुझ घिनना ते तुसां रोला पावना असां बुझ घिनना ते तुसां रोला पावना तेरे नाल मिल के ओ तेरियां बिलानियां सांभ सांभ रखियां